اپنی آخری منزل پر ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس پروگرام کو میرا رب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ حضرت مولانا عمران صاحب اور پورے کمیٹی کے لوگ قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے اتنا عظیم الشان پروگرام سجایا۔ آپ سارے لوگوں کو دعوت دی، آپ تشریف لائے۔ حضرات، جلسے کا ایک مقصد ہوا کرتا ہے، جلسے کے ذریعے ہماری قوم کو کوئی پیغام جائے۔ یہ ایک رات کا مدرسہ ہوتا ہے اور اس میں آنے والے تمام سامعین سامعات صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ جلسے میں جائیں، ہو سکتا ہے کوئی بات دل پہ اثر کر جائے اور ہم اس پر عمل کریں، ہماری بگڑی بن جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک مقصد ہوتا ہے اور حضرات اسی مقصد کو لے کے آپ بیٹھا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی بات آپ کے دل کو لگ جائے، کوشش کیا کریں کہ اس پر عمل ضرور ہو۔ اگر سن کر عمل نہ ہوا تو پھر یہ اتنا بڑا پنڈال، ساؤنڈ، لائٹنگ، علماء کا بنانا، اتنی دیر رات تک جاگنا، اس کا کیا مقصد ہے؟ صرف مقصد ہوتا ہے کہ ہمیں عمل ضرور کرنا چاہیے۔ آنے والے سنی بھولے بھالے مسلمانوں، غوث و خواجہ رضا کے چاہنے والوں، یہ دل سے وعدہ کر کے بیٹھے کرو، آج میں جلسے میں جا رہا ہوں، علماء کی خطاب سنوں گا، لیکن اگر میرے دل کو کوئی بات اچھی لگی تو انشاءاللہ عمل ضرور کروں گا، انشاءاللہ۔ حضرات، یہ اسلام تم تک ایسے بآسانی نہیں پہنچ گیا، اس اسلام کو یہاں پہنچانے میں بڑی قربانیاں دی گئی ہیں۔ آپ جب تاریخ کو کھنگالو گے تو پتہ چلے گا۔ اس وقت اسلام کا درخت آپ کو مکمل پلایا بڑھایا دے دیا گیا۔ اسلام کے درخت پر پھل لگا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ جانا ہے اور توڑ کے کھانا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم اسلام کے درخت کا لگا ہوا پھل توڑ کے کھانے سے قاصر ہیں، ہم توڑ کر نہیں کھا پا رہے۔ یہ تو جا کے ان سے پوچھو، ہمیں تو صرف مسجد بنوانا ہے، ان سے پوچھو کہ جنہوں نے نمازوں کے بارے میں دنیا کو بتایا تھا۔ حضرات، ہمیں تو صرف قرآن پڑھنا ہے، ان سے جا کے پوچھو اسلام کتنے مشکل سے ہم تک پہنچایا گیا، جنہوں نے قرآن لا کے ہمیں دیا ہے۔ حضرات، تمہیں تو روزہ رکھنا ہے، لیکن ان سے جا کے پوچھو کہ جنہوں نے پیٹ سے پتھر باندھے حالت روزہ میں جنگیں کی ہیں، اسلام کیا ہے؟ حضرات، اسلام تمہیں بڑی بآسانی سے مل گیا ہے۔ اس وقت آپ نے مسجدیں تیار ہیں، مسجد میں لاؤڈ اسپیکر لگا ہے، اذان ہوتی ہے، تمہارے کان میں آواز آتی ہے، صرف نماز پڑھنا ہے۔ اس کے باوجود بھی اے جلسے میں آنے والوں، ہم نے اتنی توفیق نہیں اٹھا رکھی کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے وقت پر چلے جائیں۔ مسجدیں ہماری خالی ہیں، ویران ہیں، ہماری مسجدیں آوازیں دے رہی ہیں۔ او میرا وہ ممبر کے چاہنے والوں، او سنگ مرمر سے مسجد تیار کرنے والوں، تم کہاں چلے گئے؟ دیکھو دیکھو، میری مسجد آج پکار کے کہہ رہی ہے، لیکن مسلمان جاتا ہے تو صرف جمعہ کے دن چلا گیا، باقی اس کی ساری نمازیں غائب ہے۔ او مسلمانوں، کان کھول کے سنو، تمہیں بڑی آسانی سے دین مل گیا ہے۔ اگر تم نے صرف عمل بھی نہیں کیا نا تو بڑے افسوس کی بات ہے، میدان محشر میں پوچھا جائے گا۔ ایک طرف تو وہ تھے جنہوں نے جنگوں میں اپنی گردنیں کٹائی ہے، ایک طرف تو وہ ہے جنہوں نے میدان کربلا میں اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے اس دین کے خاطر۔ تجھ کو صرف سر کٹانا نہیں تھا، صرف سر جھکانا تھا، تو سر جھکا بھی نہیں پایا۔ اسلام کی خاطر بہت سو نے سر کٹائے ہیں، ہمیں سر جھکانا۔ فرق دیکھیے، اسلام کے خاطر کربلا میں سر کٹانا تھا، انہوں نے کٹا دیا۔ اسلام کے خاطر ہمیں صرف سر جھکانا ہے۔ فرق آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ انہیں کٹانا تھا، کٹا دیا۔ 72 تھے جس کی باری آئی کٹاتے چلے گئے، ایک بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ اسلام تو میں لوگوں بڑی آسانی سے مل گیا۔ یہ تو اسلام کا پودے کو جس نے سینچا ہے، جس نے اسلام کے پودے کو لگایا، اس سے جا کر پوچھو
طائف کے بازاروں میں میرے نبی نکلتے تو اتنے پتھر مارے گئے، میرے نبی کو پتھر مار مار کے بے ہوش کر دیا گیا۔ طائف کے بازار گواہ ہے۔ معلوم ہے کس نبی کو پتھر مارے؟ جس کی پاور کا عالم یہ ہے کہ اگر انگلی ہلا دے تو آسمان کا چاند ہلنے لگے۔ اس مصطفیٰ کو پتھر مارے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کر دے تو دوبارہ وقت اثر ہو جائے گا۔ اس نبی کو پتھر مارے، اور اتنے پتھر مارے نبی بے ہوش ہو کے زمین پر گر گئے۔ لوگوں نبی چاہتے تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے، قیامت آیا کہ کام ہی ختم تھا، لیکن وہ رحمت للعالمین ہے، پتھر کھا کے بھی دعائیں دیتا ہے۔ وہ رحمت للعالمین ہے، پتھر کھا کے بھی وہ لوگوں تمہیں یاد کرتا، کہتا ہائے میری امت، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی۔ نبی جب بے ہوش ہو کے گرے، طائف کے شریر لوگ نبی کے قریب آئے، بازو پکڑ کے اٹھایا، پھر پتھر مارے۔ لوگوں آج نماز پڑھنے میں تمہیں کیا تکلیف ہے؟ نہیں پڑھتے۔ علماء کہتے تھک گئے، مگر تمہارے کان پہ جو نہیں لگتی، کان کھول کے سن لو، یہ نماز تمہیں بڑی مشکل سے پہنچائی گئی ہے۔ اس کے پہنچانے میں کتنوں کے سر لگے ہیں، اس کو پہنچانے میں کتنوں کی گردنیں اور دھڑ لگے ہیں، اس کو پہنچانے میں کتنوں کے کلبے قبیلے خاندان کٹے ہیں، اس کو پہنچانے میں کتنوں نے پیٹ سے پتھر مانے ہیں، اس کو پہنچانے میں کتنوں نے گھر چھوڑے ہیں، اس کو پہنچانے میں کتنوں نے پتھر کھائے ہیں۔ اور جلسہ میں آنے والوں ذرا کان کھول کے سنو، میرے نبی کو اتنا پتھر مارا، طائف کے بازار میں اتنا پتھر مارا کہ نبی بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ میرے نبی کی جوتیاں خون سے بھر گئی، میرے نبی کا جسم مبارک خون سے نہا گیا، میرے نبی کے کپڑے پورے خون میں بھیگ گئے، اور لوگوں زمین کانپ رہی تھی کہیں قیامت نہ آ جائے، آسمان کانپ رہا تھا کہیں قیامت نہ آ جائے۔ رب کعبہ کی قسم، پہاڑوں کا فرشتہ میرے نبی کی بارگاہ میں آیا، آنے کے بعد عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، اس وقت کائنات کانپ رہی ہے، زمین کانپ رہی ہے، قیامت نہ آ جائے، آسمان کانپ رہا ہے، قیامت نہ آ جائے۔ آقا اگر اشارہ کر دو، آقا اگر اشارہ کر دو تو اس وقت زمین پھٹ جائے گی، طائف کے لوگوں کو کھا جائے گی۔ آقا اگر اشارہ کر دو، آسمان پھٹ جائے گا، طائف کے لوگوں کو تباہ و برباد کر کے چھوڑے گا۔ یا رسول اللہ، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، یہ حال دیکھا نہیں جاتا۔ اے آقا، آپ تو رب کے محبوب ہو، کوئی خلیل اللہ ہوا، کوئی اسماعیل ذبی اللہ ہوا، کوئی ابراہیم خلیل اللہ ہوا، کوئی موسیٰ کلیم اللہ ہوا، کوئی عیسیٰ روح اللہ ہوا، آپ تو حبیب اللہ ہے، ساری کائنات چاہتی ہے خدا راضی ہو جائے، خدا چاہتا ہے میرا مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ آپ بتائیے، اگر آپ کی اجازت ہو، دونوں پہاڑوں کو ملا دوں چکی کے پاٹ کی طرح، طائف کے لوگوں کو پیس کے سرما بنا دوں، یا رسول اللہ اشارہ تو دو، کب تک برداشت کرو گے؟ مصطفیٰ جان رحمت ہو شاید میں ارشاد فرمائے، اے پہاڑوں کے فرشتے، میں رحمت للعالمین ہوں، میں برکت والا نبی بنا کے بھیجا گیا، میں رحمت والا نبی بنا کے بھیجا گیا۔ او پہاڑوں کے فرشتے، خبردار ایسا نہ کرنا، تو نے ان کے ہاتھوں میں پتھر دیکھے ہیں اور محمد ان کی نسلوں کی زبان پہ اپنا کلمہ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرے تکبیر۔ نبی نے بڑی قربانیاں دی ہیں لوگوں، سب سے پہلے اس دین کے خاطر بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ آپ کو کیا معلوم ہے، یہ دین تمہیں رکھا رکھایا، پلا پلایا، بڑا بڑایا مل گیا ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا، فرشتے کیوں نے ان کے ہاتھوں میں پتھر دیکھے ہیں، میں تو ان کی نسلوں کی زبان پر اپنا کلمہ دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور یہی ہوا جس ابو جہل نے مکہ کی گلیوں میں نبی کو پتھر مارا تھا، اس کا بیٹا اکرمہ ایمان لے آیا۔ واہ سبحان اللہ، یار ذرا زور سے بولو نا، سبحان اللہ۔ اس کے بیٹے اکرمہ نے کلمہ پڑھا۔ معلوم ہے جس نبی کے چچا کا کلیجہ ہندا نے چبایا تھا، ابو سفیان کی بیوی نے کلمہ پڑھا۔ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہندا جو احد کے میدان میں میرے نبی کے چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ چبا رہی تھی، ایک دن وہ بھی آیا
اسی آسمان نے دیکھا، اسی زمین نے دیکھا کہ ہندا کہہ رہی تھی مصطفیٰ اب ہاتھ بڑھا کے پڑھا دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد یا رسول اللہ یا علی معلوم ہے آپ کو لوگوں جو نبی نے کہا تھا وہ کر کے دکھایا۔ جی جی جو عمر کبھی نبی کے نام سے تلواریں سونپتا تھا، جو عمر کبھی نبی کے اوپر تلوار نکال کے بھاگتا تھا، ایک دن خدا کی قسم اسے مکہ کی گلیوں میں کلمہ پڑھتے دیکھا گیا۔ سبحان اللہ۔ اس عمر نے کلمہ پڑھا جس عمر کو بڑا ہارڈ انسان کہا جاتا تھا، بڑا سخت انسان کہا جاتا تھا، پھر اس نے بھی کلمہ پڑھا۔ یار میں تمہیں کیا بتاؤں لوگوں، کلمے کی بات جو سارے لوگ میرے نبی کو گالیاں دیتے تھے، میرے نبی کو پتھر مارتے تھے، میرے نبی کو گھر سے جنہوں نے نکالا تھا، ہجرت کرنے پہ جن لوگوں نے مجبور کیا تھا، وہ سارے کے سارے ایک دن نبی کی بارگاہ میں نگاہوں کو جھکائے کھڑے تھے۔ فتح مکہ کا دن ہے، میرے نبی جب مدینہ سے واپس آئے، ایک دن تو انہوں نے تلواریں لے کے میرے نبی کے گھر کو گھیرا کہ مرڈر کریں گے نبی۔ جب 40 تلواریں لے کے نبی کا مرڈر کرنے آئے تو میرے رب نے فرمایا اے میرے نبی آج ہجرت کر جا، آج مکہ کو چھوڑ کے مدینہ چلا جا۔ نبی مدینہ چلے گئے، اور جب مدینہ میں یہ اسلام کا پودا پھلا پھولا، بہت تیزی سے اس نے گروہ کیا، اسلام کے پودے نے ترقی کیا، اسلام جب مضبوط ہوا، بیک گراؤنڈ جب اسلام کا مضبوط ہوا، جب عمر نے کلمہ پڑھ لیا، خالد بن ولید نے کلمہ پڑھ لیا، امیر حمزہ نے کلمہ پڑھ لیا، تو اسلام گھاٹیوں سے نکل کے میدانوں میں آ گیا۔ اسلام پہلے گھاٹیوں میں نہیں، لوگ نماز پڑھتے چھپ کے، لوگ کلمہ پڑھتے چھپ کے، لوگ نبی کا نام لیتے چھپ کے، لوگ اللہ اللہ کرتے چھپ کے، مگر جس دن حضرت امیر حمزہ نے کلمہ پڑھا اور اس کے بعد خطاب کا بیٹا عمر جس دن ایمان لایا، معلوم ہے کیا ہوا؟ جلسے میں آنے والوں، اگر کلیجہ رکھتے ہو تو کوئی مجمع سے کھڑے ہو کر نعرہ لگانا، تمہیں تو جوش ہی نہیں آتا یار، تمہارے تو رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے۔ معلوم ہے جب حضرت عمر نے کلمہ پڑھا نا تو سارے لوگ کلمہ پڑھتے تھے چھپا چھپا کر، سارے لوگ کلمہ پڑھتے تھے گھاٹیوں میں جا جا کر، سارے لوگ کلمہ پڑھتے تھے انڈر گراؤنڈ رہ کے، مگر جب عمر نے کلمہ پڑھا نا تو حرم کعبہ میں آ کے عمر کھڑا ہو گیا۔ کہاں کھڑا ہو گیا؟ ذرا بولو بولو بولو، کعبے کے حرم میں آ کے، ذرا زور سے بولو، کہاں؟ کعبے کے حرم میں آ کے، حرم کعبہ میں آ کے عمر کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہو کے عمر نے اعلان کیا اے مکہ کے چوکی داروں، اے مکہ کے ٹھیکیداروں، اے مکہ کے دہشت گردوں، اے مکہ کے غنڈہ گردی کرنے والوں، میں نے سنا ہے تم کلمہ پڑھنے والوں کو مارتے ہو، آج خطاب کا بیٹا عمر بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، آج مجھے روک کے دکھاؤ کون پائے کلال مجھے روکے گا؟ مجھے روکنے سے پہلے اپنے بچوں سے کہہ کے آنا کہ آج کے بعد اپنے آپ کو یتیم سمجھنا، اس لیے یہ مقابلہ عمر سے عمر نے کعبے کے حرم میں جا کے اعلان کیا تھا عمر کان میں کلمہ نہیں پڑھے گا، میدان میں کلمہ پڑھے گا۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے سنا ہے اور مکہ کے دہشت گردوں تم نے بلال کی کھال کھینچی تھی، میں نے سنا ہے تم نے ابو بکر کو اتنا پتھر مارا کہ چہرہ پہچان میں نہیں آتا تھا، آج عمر نے کلمہ پڑھایا، کس کی ماں نے دودھ پلایا ہے کہ عمر کو روکے گا؟ لیکن عمر کو روکنے سے پہلے بچوں سے کہہ کے آنا آج کے بعد اپنے آپ کو یتیم سمجھنا عمر سے مقابلہ ہے، اپنی بیویوں سے کہہ کے آنا آج کے بعد اپنے آپ کو بدوا سمجھنا مقابلہ عمر سے ہے۔ جس دن عمر نے کلمہ پڑھا علوم و ایران کے
ایوانوں میں زلزلہ آ گیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہیں عمر کی ہیبت کا پتہ ہے؟ عمر کی وہ ہیبت ہے کہ آج دنیا پہ جس نے حکومت کی اس کا نام عمر ہے. جس کا نام سن کے شیطان راستہ بدل دے اس کا نام عمر ہے. جس کا نام لے کے آج بھی سو جائے اور رات کو گندا خواب نہ دیکھے اس کا نام عمر ہے. جن کے بچے بستروں پہ پیشاب کرتے ہیں آج بھی عمر کا نام لے کے سو جائے تو بچے بستروں پہ پیشاب نہ کریں، وہ ہیبت والا عمر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ عمر. ایک شخص کہتا ہے، ابھی کوئی بہت پڑھا لکھا غیر مسلم ہے، کہتا ہے اگر اسلام کے دامن میں ایک عمر اور ہوتا نا تو پوری دنیا میں مذہب اسلام ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتا ہے ایک اسلام کے دامن میں اگر عمر اور ہوتا تو پوری دنیا میں مذہب اسلام ہوتا. عمر نے ایک دن بھی چین کی نیند نہیں سوئی تھی. عمر کی دور خلافت میں جتنی فتوحات ہوئی ہیں اتنی فتوحات کبھی نہ کبھی نہ. عمر نے جب کلمہ پڑھا نا اسلام گھاٹیوں سے نکلنے لگا، اسلام پھلنے پھولنے لگا، اسلام آگے بڑھنے لگا. جب مدینہ ہجرت کر کے میرے نبی گئے نا اسلام کا پودا بہت تیزی سے گروتھ کر گیا. بہت جلدی سے اسلام کے دامن میں عمر جیسا مجاہد آ گیا، خالد ابن ولید جیسا مجاہد آ گیا، امیر حمزہ جیسا مجاہد آ گیا. جب یہ آئے نا تو میرے نبی نے فرمایا سنو، وہ مکہ جو میرا قبلہ ہے، وہ مکہ، وہ کعبہ جو میرا قبلہ ہے، وہ کعبہ جسے میرے جد کریم ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، جس میں اسماعیل ذبیح اللہ کا پسینہ لگا ہے، اس میں 313 بتوں کی پوجا کی جاتی ہے، اس میں 313 معبودان باطل رکھے ہیں. آج چلو وقت آ گیا ہے کعبہ کو فتح کریں گے اور اسلام کا جھنڈا حرم کعبہ میں لہرائیں گے. چلو ہم مضبوط ہو گئے. اب تک تو کمزور تھے، برداشت کیا، مگر اب مضبوط ہیں. چلو پاور میں. زمانہ پاور میں آتا تو گردنیں کاٹتا، زمانہ پاور میں آتا تو عزتیں لوٹتا. آج امریکہ پاور میں ہے، کتنے ملکوں کو امریکہ نے تباہ کر دیا. امریکہ کی چودراہٹ کا زمانہ ہے. لیکن جب میرا نبی پاور میں آیا تو کہا چلو مدینہ سے مکہ چلو. لوگوں 10,000 کا لشکر میرے نبی نے اکٹھا کیا. 10,000 کا لشکر جرات میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے. مدینہ سے میرے نبی مکہ آ رہے ہیں کعبہ کو فتح کرنے کے لیے، مکہ کو فتح کرنے کے لیے. جب میرے نبی مکہ سے ہجرت کر کے گئے تھے تو میرے نبی کے ساتھ اونلی ایک مرد تھا جس کا نام ابو بکر صدیق تھا. لیکن جب مدینہ سے مکہ واپس آ رہے ہیں تو میرے نبی کے ساتھ 10,000 کا لشکر جرار ہے. سبحان اللہ. یاد ہے نا جب نبی گئے تھے ہجرت کر کے تو کتنے لوگ تھے نبی کے ساتھ؟ اور زور سے بولو. ایک تاریخ یاد رکھنا، تاریخ یاد رکھنا. اور جب میرے نبی گئے تھے تو چھپتے چھپاتے کہیں غار میں چھپے تھے تو مکڑی نے جالا لگایا تھا، کبوتر نے انڈا دیا تھا تاکہ میرے نبی کی غار میں یہ مکہ کے کافر نہ پہنچ پائیں، ہے نا. اور جب نبی واپس آ رہے ہیں تو چھپ چھپا کر نہیں آ رہے ہیں بلکہ دکھا دکھا کر آ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. چھپ چھپا کر نہیں آ رہے ہیں، اب دکھا دکھا کر آ رہے ہیں. میں آ رہا ہوں. جس کعبہ کو عزت میرے قدم سے ملی ہے آج اس کعبہ کو آزادی دلانے فتح کرنے میں آ رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. 10,000 کا لشکر میرے نبی کے ساتھ ہے. جب مدینہ سے آئے، تاریخ پڑھ رہا ہوں، تاریخ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ میں تاریخ پڑھ کر بتا رہا ہوں آپ کو. 10,000 میں ایک آدمی ایسا تھا جو اکیلا 10,000 پر بھاری تھا، جس میں عمر ابن خطاب ہے، جس میں خالد ابن ولید ہے، جس میں حیدر کرار فاتح ہے خیبر، علی کے مرتضی مشرق جس کے دم سے خیبر آج بھی کانپتا ہے، وہ علی بھی ساتھ میں ہے، جس نے خیبر کا 70 من کا دروازہ اپنے بازو کی طاقت سے اٹھا کے کہا تھا جب غلام نبی کا یہ حال ہے تو پھر نبیوں کے تاجدار کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ آئے. میرے نبی نے
مکہ میں داخل ہونے سے پہلے سب کو اکٹھا کیا اور ایک میٹنگ لی. یعنی جب فتح کرنے آ رہے ہیں مکہ کو تو ابھی شہر مکہ میں کوئی داخل نہیں ہوا. اسلامی فوج کا ایک سپاہی بھی شہر مکہ میں داخل نہیں ہوا. شہر مکہ میں داخل ہونے سے پہلے میرے نبی نے تمام سپاہیوں کو جمع کیا اور جمع کر کے ایک مشورہ دیا, میٹنگ لی. میرے نبی نے فرمایا ہم مکہ میں جا رہے ہیں, ہو سکتا ہے تلواریں چلیں, ہو سکتا ہے تیروں کی بارش ہو سکتا ہے گردنیں کٹیں, ہو سکتا ہے خون کی ندیاں بہیں, ہو سکتا ہے قتل و قتال ہو سکتا ہے بہت خطرناک جنگ ہو سکتا ہے بہت بھیشن قتل و قتال ہو. سارے صحابہ سروں کو جھکائے کھڑے ہیں, یا رسول اللہ ہاں یہ ممکن ہو سکتا ہے, یا رسول اللہ تلواریں چل سکتی ہیں, یا رسول اللہ گردنیں کٹ سکتی ہیں, یا رسول اللہ خون کی ندیاں بہ سکتی ہیں, یا رسول اللہ مکہ کی گلیاں لہو لہار ہو سکتی ہیں. میرے نبی نے فرمایا ممکن ہے, لیکن اگر تلواریں چلے گردنیں کٹے تو اے محمد کے غلاموں ایک بات کا ضرور خیال رکھنا. سارے صحابہ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ کس بات کا؟ وہ لوگوں ذرا کان کھول کے سنو. آج زمانہ کہتا ہے اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے, آج زمانہ کہتا ہے اسلام آتنکواد کا مذہب ہے. آج زمانے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتا دو اسلام نہ کل دہشت گردی کا مذہب تھا, نہ آج دہشت گردی کا مذہب ہے, نہ قیامت تک اسلام کا دہشت گردی سے کوئی لینا اور دینا ہے. میرے نبی نے سب کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے فرمایا او میرے غلاموں, او میرے جانثاروں, اگر ہم پر جنگ مسلط کر دی جائے, اگر ہم پر جنگ تھوپ دی جائے, اور اگر کعبہ میں اگر کعبہ میں اور مکہ میں جنگ ہونے لگے تو ایک بات کا خیال رکھنا, جنگ میں بھی اتنا لحاظ رکھنا کہ تم کسی بچے پہ ہاتھ نہ اٹھانا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جنگ میں بھی اتنا لحاظ رہے کہ کسی بچے پہ ہاتھ, میرے نبی نے فرمایا کسی عورت پہ ہاتھ نہ اٹھانا, جی جی, بچے پہ نہ اٹھانا, کسی عورت پہ نہ اٹھانا. دو باتیں ہو گئی. میرے نبی نے تیسری بات فرمائی کسی بوڑھے پہ ہاتھ نہ اٹھانا. لوگ تو کہتے ہیں جنگ میں اور محبت میں سب جائز ہے, مگر میرے نبی فرما رہے ہیں سب جائز نہیں. لوگ کیا کہتے ہیں جنگ میں اور محبت میں سب جائز ہے, مگر میرے نبی فرما رہے ہیں بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھانا اگر جنگ بھی ہو تو. میرے نبی فرما رہے کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھانا اگر جنگ بھی ہو تو. میرے نبی فرما رہے کسی بوڑھے پہ ہاتھ نہیں اٹھانا اگر جنگ بھی ہو تو. میرے نبی نے چوتھی بات فرمائی سنے میرے غلاموں, اگر کوئی سپاہی تمہارے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دے تو اس پر بھی ہاتھ نہیں اٹھانا ہے. کوئی اگر سرنڈر کر دے تو اس پر بھی ہاتھ نہیں اٹھانا. اور میرے نبی نے پانچویں بات بتائی کہ کسی کی ہری بھری کھیتی, کسی درخت کو نہیں کاٹنا ہے, کسی ہرے بھرے درخت کو نہیں اکھاڑنا ہے. اب بتاؤ جلسے میں آنے والوں, جس نبی کو چھوٹے سے ہرے بھرے درخت کا بھی خیال ہو, جس نبی کو کھیتیوں کا بھی خیال ہو, وہ نبی انسانوں پہ ظلم کیسے جائز کر سکتا ہے, کیسے روا رکھ سکتا ہے؟ جس نبی کو ہرے پودے تک کا خیال ہے اسے انسانوں کا کتنا خیال ہوگا بتائیے. وہ میرے نبی آئے مکہ میں, اور جب میرے نبی مکہ میں آئے نا 10,000 کا لشکر جب مکہ والوں نے دیکھا نا تو سب تھر تھر کانپ رہے تھے. آج کسی کی طاقت نہ تھی جو اپنے گھر سے نکل جاتا. سارے مکہ والے کہہ رہے تھے آج نبی کے جھنڈے کے نیچے عمر بھی آیا ہے, آج نبی کے جھنڈے کے نیچے امیر حمزہ بھی آئے ہیں, آج نبی کے جھنڈے کے نیچے خالد بن ولید بھی آئے ہیں, آج نبی کے جھنڈے کے نیچے عمر بن خطاب بھی آئے ہیں, مولا علی بھی آئے ہیں. سب کہہ رہے تھے او مکہ کے لوگوں آج محمد بڑی پاور میں آئے ہیں, 10,000 کا لشکر جرار ہے, اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی, مکہ کی گلیوں کو خون سے رنگین کر دیا جائے گا. اتنا سنا تو مکہ کے جتنے بھی اتیاچاری تھے کوئی گھر سے باہر نہیں نکلا, سب اپنے گھروں میں داخل ہو گئے. سب سرنڈر, سب نے دروازے بند, سب سرنڈر, کوئی باہر نہیں نکلا. میرے نبی نے کہا کہاں گئے پتھر مارنے والے, آج کہاں گئے گالیاں دینے والے, آج کہاں گئے مجھ سے مکہ چھڑوانے والے,
آج کہاں گئے مجھے پاگل و دیوانہ و مجنون کہنے والوں؟ آج نکل کے آؤ نا، لیکن کس میں طاقت تھی؟ بزدل سب اپنے گھروں کے اندر گھسے تھے، کوئی باہر نہیں نکلا۔ بولو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نبی کی حیبت دیکھو، کوئی باہر نہیں نکلا۔ ذرا کان میری گفتگو پہ ذرا غور سے رکھنا، کوئی جب باہر نہیں نکلا تو میرے کریم مصطفیٰ نے کہا بلال ذرا مکہ کی گلیوں میں اب اعلان کر دو، وہ تمہارا اتیاچار تھا، جب تم پاور میں تھے تو اکیلے محمد پہ پتھر برساتے تھے، جب تم پاور میں تھے تو محمد کے چند غلاموں پہ کوڑا مارتے تھے، جب تم پاور میں تھے تو بلال کی کھال کو کھینچتے تھے، جب تم پاور میں تھے تو بلال کے سینے پہ بھاری پتھر رکھتے تھے، جب تم پاور میں تھے تو میں نماز پڑھتا تھا حالت سجدہ میں اونٹ کی اوجڑی لا کے ڈال دیا کرتے تھے، جب تم پاور میں تھے تو ابو بکر کے چہرے پہ پتھر مارا کرتے تھے، جب تم پاور میں تھے تو میرا سوشل بائی کاٹ کیا کرتے تھے، جب تم پاور میں تھے تو مجھے مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کرتے تھے، لیکن آج محمد پاور میں آیا ہے، بلال مکہ کی گلیوں میں اعلان کر دے محمد پاور میں ضرور ہے، لیکن جو اپنے گھر سے نکل گئے محمد کی بارگاہ میں سرنڈر کر دے گا، اس کے مال کی اور جان کی حفاظت محمد نے دے ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی کریا کریا، خواجہ ہندوستان، نعرہ تکبیر۔ آپ بہت اچھا سن رہے ہیں، اللہ آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے۔ لوگوں جلسے تو بہت سنتے ہو، تقریریں تو بہت سنتے ہو، مگر میں ابتدائی اسلام کی تاریخ پڑھ کے جا رہا ہوں تاکہ تمہیں پتہ چلے یہ اسلام کا پودا جو آج اتنا بڑا ہرا بھرا نظر آ رہا، جس کی شاخیں پوری دنیا میں پھیلی ہے، یہ اسلام کا پودا کس طریقے سے بڑھایا گیا ہے، کس طریقے سے اسے لہو دے کے پالا گیا ہے۔ سنو سنو، کہا بلال مکہ کی گلیوں میں اعلان تو کر دو، جو سرنڈر کر کے محمد کی بارگاہ میں آ جائے گا اسے امن و امان ہے، اس کی جان و مال کی حفاظت محمد کے ذمہ ہے۔ بلال نے مکہ کی گلیوں میں اعلان کیا، سارے مکہ کے لوگ ہتھیار ڈال کے اپنے آپ کو سرنڈر کر سبحان دیے، اللہ، سبحان اللہ۔ سرنڈر کر کے، توجہ کرنا، سب سرنڈر کر کے، ایک بھی خون کا قطرہ نہ بہا مکہ کے اندر، ایک بھی تلوار نہ چلی، کسی کا ناخن نہ کٹا فتح مکہ کے دن، سب سرنڈر۔ میرے نبی کعبے کے حرم میں کھڑے ہیں، سورے کے سورے حرم کعبہ میں کھڑے ہیں، توجہ ہے جی۔ میرے نبی نے فرمایا مکہ کے لوگوں میں چاہتا تو تمہیں مکہ کی کسی اور میدان میں بھی اکٹھا کر سکتا تھا، مگر میں نے یہاں ہی کیوں بلایا؟ کہنے لگے آقا ہم نہیں جانتے، بس آپ نے بلایا آ گئے۔ میرے نبی نے فرمایا کسی اور میدان میں بلاتا تو تمہیں آنے میں ڈر لگ سکتا تھا، کعبے کے حرم میں اس لیے بلایا یہاں جوں کو مارنا بھی جائز نہیں ہے، اس لیے میں نے تمہیں یہاں بلایا ہے، یہاں پر ایک جو مارنا بھی جائز نہیں ہے، اس لیے میں نے تمہیں بلایا تاکہ بے دھڑک آ جاؤ، سینہ تان کے آ جاؤ، محمد کے ہم دشمن ضرور ہیں مگر جانے والی جگہ ایسی ہے جہاں کسی کا مارنا حرام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا میں نے امن کی جگہ بلایا ہے تمہیں، میرے نبی نے فرمایا میں نے تمہیں ایسی جگہ بلایا ہے جہاں امن کی جگہ ہے، آج تم یہاں آ کے کھڑے ہو، اب بتاؤ مجھ سے کیسی توقع رکھتے ہو، آج بتاؤ مجھ سے کیسی امید رکھتے ہو۔ سارے مکہ کے اتیاچاری کھڑے تھے، سب کی نگاہیں جھکی تھی، کوئی نگاہ اٹھا کے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میرے کریم مصطفیٰ فرماتے ہیں بولتے کیوں نہیں؟ اے پتھر مانگنے والوں، آج تمہارے سامنے محمد کھڑا ہے، اے مجھے گالیاں دینے والوں، آج تمہارے سامنے آمنہ کا بیٹا کھڑا ہے، اے مجھے مکہ سے نکالنے والوں، آج تمہارے سامنے وہ رحمت للعالمین کھڑا ہے، آج بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ اللہ اللہ ذرا غور کرنا، سارے مکہ کے لوگ کہہ رہے تھے آقا غلطیاں تو اتنی ہیں، ستایا تو اتنا ہے، ہم نے ظلم و ستم تو اتنا کیا ہے، آقا اگر ہماری گردن بھی کاٹ دی جائے تو یا رسول اللہ کم ہے؟ تو پھر میرے نبی نے فرمایا تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، بتاؤ مجھ سے کیا امید رکھتے ہو؟ سارے مکہ کے لوگ ایک زبان میں بولے تھے
ہوتے، اگر کوئی اور ہوتا تو واقعی گردنیں کاٹ دیا ہوتا۔ اب تک ہمارے سر ہمارے گھروں پر باقی نہ ہوتے، اب تک ہمارے سر ہمارے جسموں پر سلامت نہیں ہوتے۔ تو میرے نبی نے فرمایا تو پھر آج محمد سے کیا امید لے کے آئے ہو؟ میرے نبی نے فرمایا پھر آج محمد سے کیا توقع لے کے آئے ہو؟ جلسے والوں ذرا ایمان کے کانوں سے سننا، سارے مکہ کے لوگ کہہ رہے تھے، ابھی کلمہ نہیں پڑا تھا مگر پھر بھی کہہ رہے تھے آپ سے یہ امید لے کے آئے ہیں کہ آپ سب کو معاف کر کے گلے سے لگا لو گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، پیر کا دامن، اللہ کا دامن، نعرہ غوث۔ یہ تمہارے ہاں مستان بیچارہ نعرہ لگاتا، آپ لوگ نہیں لگاتے، صرف مستان کو چھوڑ دیا نعرہ لگانا، آپ بھی لگایا کریں، سمجھ رہے ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، دین اسلام، جماعت اہل سنت، مسلک اعلی حضرت۔ ماشاءاللہ ان نعروں کی ضرورت ہے۔ آپریٹر صاحب تھوڑا آواز بڑھا دو، تمہاری بھی ضرورت ہے، ان کا ایس ہو گئے۔ سب مکہ والے بولے، بڑھا دو تھوڑا سا، کیا بولے؟ بولے آپ معاف کر دو۔ میرے نبی نے فرمایا کہ تم نے مجھے پتھر نہیں مارے تھے، کہا یاد ہے۔ میرے نبی نے کہا میرے گھر نہیں لڑا تھا، کہا یاد ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تم نے طائف کے بازاروں میں مجھے بے ہوش نہیں کیا، یاد ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تم نے گالیاں نہیں دی تھی، یاد ہے۔ تو میرے نبی نے کہا پھر امید کیوں رکھتے ہو کہ میں معاف کر دوں گا؟ جب سارے جرم یاد ہیں، سارے ستم یاد ہیں، ستم کرو تو پھر آج مجھ سے امید کیوں ہے؟ سب نے ایک زبان میں کہا تھا اس لیے امید ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہو۔ سبحان اللہ۔ نبی نے کہا اس بات پہ یقین رکھتے ہو میں رحمت للعالمین ہوں؟ کہا پتا تو پہلے بھی تھا کہ آپ نبی ہو لیکن مانتے نہیں تھے، لیکن آج پتا بھی ہے اور مانیں گے بھی۔ آپ رحمت للعالمین ہو، آپ آخری رسول ہو، آپ پیغمبر اسلام ہو، ہم نے آپ کو دل و جان سے مانا۔ تو میرے نبی نے فرمایا مکہ کے لوگوں اگر رحمت للعالمین مانتے ہو تو آج خلاف کعبہ گواہ ہے، آج محمد نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے؟ اعلیٰ حضرت بولے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے؟ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جس کے طلبوں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ سب چمک والے اجولوں میں چمکا کیے، اندر شیشوں میں چمکا ہمارا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیرت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، بستی بستی کریا کریا، بستی کریا کریا، علم کا دریا، فیض کا دریا، نعرہ تکبیر۔ اللہ سلامت رکھے۔ دیکھو سنیوں، آج آپ کا جلسہ بہت کامیاب چل رہا، میں بڑے دل سے تقریر بول رہا ہوں۔ رات بوڑھی ہے مگر خطیب جوان ہے۔ آپ اٹھ کر نہ جانے کی کوشش کریں، آپ اٹھیں گے تو مجھے بہت تکلیف ہوگی، اس لیے کہ اس وقت آپ لوگوں کا سہارا ہے جو تقریر ہو رہی ہے۔ کوئی خطیب تقریر کرتا نہیں، سامعین کراتے ہیں۔ یہاں معاملہ ایسا نہیں ہے کہ رٹی رٹائی تقریر ہو، آنکھیں بند کروں شروع ہو جاؤں اور جیسے پہلا پارہ، دوسرا پارہ، تیسرا پارہ شبینہ میں حافظ سناتا ایسے سنا دوں۔ یہاں کوئی ایسا میٹر نہیں ہے، آپ چپک کے بیٹھیں گے، آپ دل جوئی کے ساتھ بیٹھیں گے، میٹر ذہن میں آئے گا، آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا۔ اللہ اللہ سب نے کہا آپ معاف کر دیں گے، امید یہ ہے، اس لیے کہا آپ رحمت للعالمین جو ہو، آپ برکت والے نبی ہو، آپ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ پتھر مارنے والوں کو گلے سے لگائے گا، گالیاں دینے والوں کو دعائیں دے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا مکہ کے لوگوں معاف کر نہیں دیں گے، آج میں نے سب کو معاف کر دیا ہے۔
آقا پتھروں کو بھی معاف کر دیا، ہاں جو گالیاں دی تھی وہ بھی معاف کر دیا، ہاں یا رسول اللہ جو گھر سے نکالا تھا وہ بھی معاف کر دیا، ہاں آقا جو ہم نے کوئی آپ پہ ظلم و ستم باقی نہ رکھا تھا، جو آپ کے اوپر کر نہ دیا تھا وہ بھی معاف کر دیا۔ نبی نے فرمایا ہاں، سب کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگے اتنی رحمت والا نبی، اتنی برکت والا نبی، کتنے بد نصیب تھے کہ ہم نے اسے ٹھکرا دیا۔ سارے مکہ کے لوگوں نے کہا کہ جب آپ کا کردار اتنا اعلیٰ ہے تو آپ کا پروردگار کتنا اعلیٰ ہوگا، ہم دیر نہ کرو، کلمہ پڑھاؤ، داخلہ اسلام کر لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے نبی نے سب کو کلمہ پڑھایا، داخلہ اسلام کر لیا، سارے مکہ کے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، ایک بھی خون کا قطرہ نہ بہا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، مگر گلفام آج یہاں کے جلسے میں بنکے کی چوٹ پر کہتا ہے کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے، میرے نبی کے کردار سے پھیلا ہے، کردار سے پھیلا ہے۔ سب نے کلمہ پڑھ لیا، سب نے فتح مکہ میں۔ اب جب سب کلمہ پڑھ لیے، سب کلمہ پڑھنے والے ہو گئے، سب نبی کے ماننے والے ہو گئے، تو میرے نبی نے اگلا اسٹیپ لیا، معلوم ہے کیا؟ بلال، زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلال مکہ میں اذان تم نے سنائی، بلال مدینہ میں مسجد نبوی میں اذان تم پڑھتے ہو، سفر میں اذان تم پڑھتے ہو، حضر میں اذان تم پڑھتے ہو۔ بلال کعبہ کو فتح کر لیا گیا ہے، آج کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ، اعلان کر دو، اذان پڑھ دو کہ کعبہ فتح ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلال اذان پڑھو، نبی کا حکم ہوا بلال کعبے کی چھت پر، نبی کہیں تو غلام کعبے کی چھت پر، بلال خاموش اذان نہیں پڑھتا۔ نبی نے فرمایا بلال اذان کیوں نہیں پڑھتے؟ اور اس کی آقا مسجد نبوی میں اذان پڑھتا تھا تو چہرہ کعبے کی طرف تھا، سفر میں اذان پڑھتا تھا چہرہ کعبے کی طرف تھا، حضر میں اذان پڑھتا تھا چہرہ کعبے کی طرف تھا۔ آقا اب تو کعبہ نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے، نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے، قدم بلال کے نیچے ہے۔ یا رسول اللہ اذان پڑھوں تو چہرہ کدھر کروں؟ غلام پریشان ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بلال جس کی چھت پر چلا ہے یہ دنیا والوں کا کعبہ ہے، جو تیرے سامنے آمنہ کا لال کھڑا ہے یہ کعبے کا کعبہ ہے۔ چہرہ میری طرف کر لے، اذان پڑھ دے، تیری اذان ہو جائے گی۔ اتنا کہنا تھا، بریلی سے آواز آئی، حاجیو شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ کو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، اسلام، اسلام، نعرہ تکبیر۔ نبی نے کہا میری طرف چہرہ کر، میں جو کھڑا ہوں نا وہ کعبے کا کعبہ، جب کعبے کی حد و حدود ختم ہو جائے تو آمنہ کی لال کی حد و حدود شروع ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ کعبے کو عظمت میرے نبی کے قدم کی برکت سے ملی ہے، کعبے میں برکتیں میرے نبی کے قدم کے برکت سے ہے۔ اے جلسے میں آنے والے کہا میری طرف چہرہ کر کے اذان پڑھ۔ تبھی تو بریلی کا آقا مولا تھا قلم اٹھا کے، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اتنا کہنا تھا، بلال نے چہرہ مصطفیٰ کی طرف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ آپریٹر صاحب ذرا ای کو بڑھاؤ، ای کو۔ ای کو دیجئے ناز شریف پڑھنے کے لیے، ناز شریف پڑھنے کے لیے گونج کو دونوں بڑھائیے، ہاں بڑھائیے، ہیلو 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 بڑھائیے، گونج کو دونوں بڑھا دیں، خوب بڑھا دیں۔ آپ کا ساؤنڈ بہت ہیوی ہے، اس کو ڈر کے نہ بجائیں، کھل کے بجائیں۔ توجہ ہے، توجہ ہے۔ اس اذان کا عالم کیا ہوگا؟
پڑھنے والا بلال ہو، پڑھوانے والا آمینہ کا لال ہو۔ سبحان اللہ۔ بڑھا دو بھائی، خون بڑھا دو، دیکھو مزہ آنا چاہیے۔ ہاں آواز بھی بڑھا دو، آواز بھی بڑھاؤ اس کی۔ اللہ اللہ، پڑھنے والا بلال، پڑھوانے والا آمینہ کا لال، جگہ کعبے کی چھت ہو۔ اللہ اللہ، زدان کا عالم کیا ہوگا؟ ہیلو بڑھاؤ ذرا، بڑھاؤ یہ ڈیویا سے بڑھاؤ نا، یہ کو تھوڑا سا بڑھائیے۔ ہاں اللہ اللہ، توجہ کیجیے، اس اذان کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت بلال نبی کی طرف چہرہ کرتے ہیں، ہاتھ ہٹاؤ، چلو ہٹاؤ، بس بس، نبی کی طرف چہرہ کرتے ہیں بلال، اور بڑے پیار میں پڑھتے ہیں بلال، ایسے نہیں، اگر پورا مجمع نہیں بولے گا تو پوری نہیں سناؤں گا۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، لوگوں اذان سن کے شیطان گھبراتا ہے، مسلمان مسکراتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اگر اور بہتر ہو سکے تو کر دو، ایسا لگے گا جیسے بیٹھے یہاں ہو، دل ہی دل میں مدینہ پہنچ۔ سبحان اللہ اللہ اللہ، بلال جھومتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، اللہ اکبر اذان ہو گئی، اعلان ہو گیا، کعبہ فتح کر لیا گیا ہے۔ میرے نبی کے سامنے سب نے کلمہ پڑھ لیا، سب داخل اسلام ہو گئے۔ میرے نبی نے فرمایا کعبے کا دروازہ کھولو۔ کیا کرو؟ کعبے کا سب خاموش، کوئی نہیں کھولتا۔ نبی نے فرمایا کون ہے کعبے کی چابی رکھنے والا؟ آ گیا، سب خاموش۔ نبی نے فرمایا دروازہ کیوں نہیں کھولتے؟ عرض کرنے لگے آقا ہمارے پاس چابی نہیں ہے تو کھولے کیسے؟ تو نبی نے فرمایا جس کے پاس ہے اسے بلاؤ۔ کہا یا رسول اللہ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا چابی ہے کس کے پاس۔ کعبے کی چابی بڑی پوشیدہ طور پر رکھی جاتی تھی، بڑی خفیہ طور پر، کسی کو پتہ نہ چل جائے، کوئی چھین نہ لے اس سے چابی، بہت انڈر گراؤنڈ رکھی جاتی ہے۔ اس چابی کو چند لوگوں کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کعبے کی چابی کس پر ہے۔ ایک بات بتاؤں میں آپ کو، کعبے کو جیسے آپ عزت والا سمجھتے ہو نا، ایسے وہ بھی عزت والا سمجھتے تھے۔ کعبے کو جیسے آپ عزت والا سمجھتے ہو نا، ایسے مکہ کے لوگ بھی کیا سمجھتے تھے؟ عزت والا۔ اگرچہ کافر تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مگر اس گھر کو سمجھتے عزت والے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اسے عزت والا نہیں سمجھتے، اس گھر کو برکت والا ہی سمجھتے تھے۔ تو اس کی چابی بڑی خفیہ طور پر رکھی تھی، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ نبی نے فرمایا کس پہ؟ کہنے لگا آقا پتہ نہیں ہے۔ اب جھوٹ کون بولے گا؟ سب تو مسلمان کھڑے، اور آج جیسا مسلمان تھوڑی کھڑا کر قسم قسم کھانا بات پر، وہ سچے والے تھے، بالکل اوریجنل ایک نمبر تھے۔ آج کا مسلمان تھوڑی ہے کہ نام مسلمان ہے، خالی گوشت کھانے کا مسلمان ہے۔ ہمیں نے نماز سے بالکل غائب ہے، رمضان کا روزہ نہیں رکھتا، گوشت 3 ٹائم کھا لیتا ہے، ایسے مسلمان نہیں۔ یہ وہ مسلمان تھے پیٹ سے پتھر مانگتے تھے اور خدا کی قسم میدان جنگ میں تلواروں کے سائے میں نمازیں پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آقا نے فرمایا کس پر ہے؟ آقا پتہ نہیں کس پر ہے۔ سب نے منع کر دیا، انکار کر دیا، سنو گے تو تڑپ جاؤ گے۔ نبی نے فرمایا تمہیں نہیں پتا کعبے کی چابی کس پہ ہے؟ محمد کو خبر ہے کعبے کی چابی کس پہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جملہ دے رہا ہوں، جو نبی مدینہ میں رہ کے کعبے کی اتنی چھوٹی سی چابی دے سکتا ہے، وہ مدینہ میں رہ کے بڑا بڑا جلسہ بھی دے سکتا ہے۔ سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔
کعبے کی اتنی بڑی چابی مدینہ میں رہ کے دیکھ سکتا ہے جو نبی؟ کسی نے بتایا نہیں تھا نبی کو، اس لیے کہ چابی تو مکہ والوں کو پتا نہیں تھی، تو مدینہ میں جا کے کون بتا رہا تھا؟ اور فون کا زمانہ تو تھا نہیں، چپکے سے فون کر دیا، کون بتا رہا؟ نبی کو غیب دیا اللہ نے۔ کیا دیا نبی کو؟ غیب دیا۔ اتنی چھوٹی چابی کرے، تمہیں نہیں پتا نا، محمد کو کہاں ہے؟ اتنی چھوٹی چابی دیکھیں گے تو اتنا بڑا جلسہ نہیں دیکھیں گے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا؟ جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو درود۔ واہ سبحان اللہ۔ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ مجھے بتا، سب سائلنٹ، سب سچے مسلمان، کوئی کچا ہوتا کہتا آپ کو کیسے پتا؟ کوٹھا پہ جانا ہوتا تمہیں کیسے پتا؟ آپ کو تو پیٹ کے پیچھے کی بھی خبر نہیں، مگر ساتھ پکے والے ٹی ٹی ایس والے بولے سر جھکا کے آیا، آپ کہتے مجھے پتا ہے تو آپ ہی کو پتا ہوگا۔ سب نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، کسی نے بھی تو اختلاف کیا، پڑھو تاریخ مکہ، آج کا ہوتا تو کتنا اختلاف کر دیتا۔ نبی کو کہاں سے پتا؟ وہ تو مدینہ سے آئے، مکہ والوں کو نہیں پتا، جو روز کعبے میں آ رہے انہیں نہیں پتا، انہیں کہاں سے پتا؟ مگر تجھے کیا پتا جو میرے نبی کو پتا؟ تجھے کیا پتا جو میرے نبی کو پتا؟ شاید تجھے نہ پتا کہ قرآن نے کیا بتایا؟ پڑھو سورہ جن 29واں پارہ، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اپنا غیب اپنے پسندیدہ رسولوں کے علاوہ کسی کو نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، من کنت مولا، من کنت مولا، عشق و محبت، عشق و محبت، اللہ حضرت کریا کریا، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، مستی کریا کریا، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، زندہ باد، نعرے تکبیر، اللہ اکبر۔ بھائی تقریر اس ٹائم ایسی ہو رہی ہے کہ بالکل نعرے کا جواب چپک کر دیں آپ، بڑے دل سے میں بول رہا ہوں، مزہ آ رہا کیا نہیں آ رہا؟ ہائے ہائے سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ ذرا غور کرنا، ذرا غور کرنا، میرے نبی کا مجھے پتا ہے، اور میں نے نبی کا غیب قرآن کی آیت کر کے ثابت کیا۔ کوئی ایسا نہیں کہ میں کوئی بات کہہ کے چلا گیا ہوں، جن لوگوں نے کہا پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں، ان پہ کوئی دلیل نہیں۔ ہم کہتے ہیں نبی ساری کائنات کا علم رکھتے ہیں، ہم دلیل کے ساتھ بولتے ہیں۔ اللہ فرماتا کہ اپنا غیب کسی کو نہیں دیتا مگر پسندیدہ رسولوں کے علاوہ، الا من ارتضی من رسول، جو رسول پسندیدہ ہیں ان کو۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ کیا کچھ رسول ناپسندیدہ بھی ہیں؟ پسندیدہ کا لفظ ہے نا، جس سے راضی ہے، کہ کوئی ایسے رسول بھی ہے جس سے اللہ ناراض ہے؟ تو جن سے اللہ ناراض ہو وہ رسول ہی نہ ہو، جس سے اللہ ناراض ہو، ارے یار بولو سبحان اللہ، جس سے اللہ ناراض ہو وہ رسول ہی نہ ہو۔ تو اس آیت کا مطلب یہ، اللہ جس سے جتنا زیادہ راضی ہوتا ہے اتنا زیادہ ہی علم غیب دیتا ہے۔ تو سب سے زیادہ پسندیدہ رسولوں میں اگر کوئی ہے تو آمینہ کا لال ہے، تو پتا چلا سب سے زیادہ غیب کا علم بھی آمنہ کے لال ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ سارے لوگ خاموش، میرے نبی نے ایک نام لیا، عثمان بن طلحہ کہاں ہو ادھر آؤ۔ ایک صحابی کا نام عثمان بن طلحہ۔ سبحان اللہ۔ نبی نے جب اتنا کہا، عثمان بن طلحہ نبی کی بارگاہ میں آ کے کھڑا ہو گیا، ہاتھ باندھے، آقا غلام حاضر ہے۔
میرے نبی نے فرمایا عثمان بن طلحہ کچھ گھر کی بھی خبر ہے؟ عرض کی آقا میں تو گھر کافی دیر سے نکلا ہوا یا رسول اللہ میں تو آپ کے ساتھ تلوار لے کے آ گیا تھا یا رسول اللہ مجھے گھر کی کچھ خبر نہیں، اور لوگوں کو سگے بیٹے کو ماں کی خبر نہیں، لوگوں کو گھر کے ممبر کو گھر کی خبر نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا عثمان بن طلحہ تیرے گھر کی خبر میں دوں، اور جلسے میں آنے والوں میرے مصطفیٰ نے فرمایا عثمان تیری ماں کہاں ہے؟ عرض کرنے لگے آقا مجھے خبر نہیں میری ماں کہاں ہے، اس لیے کہ میں گھر سے کافی عرصے کا نکلا ہوا ہوں یا رسول اللہ، میں کافی ٹائم کا نکلا ہوا ہوں یا رسول اللہ، ماں کی خبر مجھے نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کچھ تو خبر ہوگی، عرض کی یا رسول اللہ مجھے ماں کی کچھ خبر نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا عثمان بن طلحہ سارے مکہ کے لوگ، سارے مکہ کے لوگ تو میرے اعلان پر اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے سب تو حرم کعبہ میں آ گئے ہیں، اور سب نے آ کر کے میرا مذہب اسلام بھی قبول کر لیا ہے، سب نے آ کر کے کلمہ پڑھ لیا ہے، مگر عثمان بن طلحہ اعلان کرنے کے باوجود تیری ماں بھی گھر سے باہر نہیں نکلی ہے، تیری ماں اپنے گھر میں ہی بیٹھی ہے۔ اللہ اللہ سارے صحابہ نبی کی گفتگو کو سن رہے ہیں۔ میرے نبی نے عثمان کا گھر جا کے نہیں دیکھا، مگر یہ مصطفیٰ کا غیب ہے کہ حرم کعبہ میں کھڑے ہو گئے عثمان بن طلحہ کے گھر کی خبر دے رہے ہیں۔ کہا عثمان بن طلحہ تیری ماں اپنے گھر سے نکل کے نہیں آئی ہے، تیری ماں اپنے گھر میں بیٹھی ہے۔ یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں تو واقعی میری ماں گھر میں بیٹھی ہوگی، اور میرے نبی نے فرمایا اکیلی نہیں بیٹھی ہے۔ کہا یا رسول اللہ پھر کس کے ساتھ میں بیٹھی ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا کعبہ کی چابی لے کے بیٹھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد۔ اکیلی نہیں بیٹھی ہے، کعبہ کی چابی لے کے بیٹھی ہے، لے کے بیٹھی ہے۔ سبحان تیری اللہ ماں گھر میں بیٹھی ہے اور کعبے کی چابی لے کے بیٹھی ہے۔ سبحان اللہ عثمان نے اتنا تو کہا آقا میں تو بیٹا ہوں روزانہ گھر جاتا ہوں، آج تک میں نے نہیں دیکھی۔ نبی نے فرمایا عثمان مجھ محمد کے زبان سے نکلا کہ چابی تیری ماں لے کے بیٹھی ہے، اس بات پہ یقین رکھتا نہیں رکھتا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ اگر کوئی یہ کہے کہ سورج جھوٹ ہے مان لوں گا، کوئی یہ کہے کہ زمین ہے جس پر کھڑا یہ زمین نہیں ہے مان لوں گا، کوئی کہے نبی کی زبان جھوٹ ہے نہیں مان لوں گا۔ سبحان اللہ۔ آقا میں نے نہیں دیکھا وہ الگ بات ہے، مگر آپ کہتے ہیں تو ہے۔ سبحان اللہ بے شک صحابی ہیں، آقا آپ کہتے ہیں تو ہے۔ آقا میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہا گھر جا چابی لے کر، دروازہ کھلے گا، 313 کو نکالا جائے گا۔ جا نبی کا حکم مانا، نبی کا حکم پایا، تلوار لے کر عثمان بن طلحہ اپنے گھر جیسے ہی آیا گھر، ماں نے دیکھا میرا لال آیا، میرا جگر کا ٹکڑا آیا، میری آنکھوں کا نور آیا، میری کلیجے کی ٹھنڈک آیا۔ کہا ماں پیار کی باتیں بات میں کرنا، پہلے کعبے کی چابی دے۔ ماں کان بڑے کر گئی، حیرت میں پڑ گئی، بیٹے کعبے کی چابی یہ سوال تو آج تک نہیں کیا، آج کیوں کرتا ہے؟ کیا تو نے کبھی میرے پاس میں کعبے کی چابی دیکھی؟ نہیں۔ میرے گھر میں دیکھی؟ نو۔ مجھے کہیں رکھتا دیکھا؟ نو۔ جب تو نے دیکھا نہیں تو مانگتا کیوں ہے؟ جس نے تجھ سے کہا میرے پاس چابی ہے تو نے منع کیوں نہیں کیا؟ میں نے اپنی ماں کے پاس آج تک نہیں دیکھی۔ کہنے لگا ماں بات تو یہی ہے، اگر میں اپنی آنکھ سے دیکھ لیتا تیرے پاس چابی اور تو منع کر دیتی تو تیری ممتا کی وجہ سے میں مان جاتا، میری آنکھ نے غلط دیکھا ہوگا، مگر بتانے والا وہ نبی ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، نعرہ تکبیر۔ بتانے والا وہ نبی ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔
نہیں بولتا ہوں ماں کیا کروں. اس نبی کے کہنے سے میں نے خدا کو مانا, میں نے تو خدا کو بھی نہیں دیکھا تھا. اس نبی کے کہنے سے میں نے جنت کو مانا, میں نے تو جنت کو بھی نہیں دیکھا تھا. اس نبی کے کہنے سے میں نے جہنم کو مانا, میں نے تو جہنم کو بھی نہیں دیکھا تھا. اس نبی کے کہنے سے میں نے پل صراط کو مانا, ماں میں نے تو پل صراط کو بھی نہیں دیکھا تھا. اس نبی کے کہنے سے میں نے قبر کے عذاب کو مانا, میں نے قبر کی سزا اور جزا کو مانا, میں نے تو اسے بھی نہیں دیکھا تھا. اس نبی کے کہنے سے میں نے میزان کو مانا, میں تو اسے بھی نہیں دیکھا تھا. میں نے اس نبی کے کہنے سے قیامت کو مانا, میں نے تو اسے بھی نہیں دیکھا تھا. ارے جب اس کے کہنے سے خدا کو خدا مان لیا تو یہ تو تیری چابی کا معاملہ ہے. نکال چابی, نکال چابی. ماں بولی بیٹے میرے پاس نہیں ہے. تلوار نکال کے بولا یا تو چابی دے گی ورنہ تیرا سر لے کے جاؤں گا نبی کی بارگاہ میں. کہنے لگی بیٹے ماں کا سر, ماں کا سر. کہنے لگا نبی کی زبان پہ ایک ماں نہیں ایسی لاکھوں مائیں قربان کر دوں گا. اگر آج تو نے چابی نہیں دی تو زمانہ کہے گا محمد نے جھوٹ بولا تھا, چابی نہیں دی اور جھوٹ کہہ دیا تھا, اور میرا نبی کبھی جھوٹ کہتا نہیں ہے. ماں چابی دے اتنا کہنا تھا, بولے ٹھہر جا. گھر کے اندر گئی, کپڑے کا تھیلا لائی, بیٹی کے ہاتھ میں دے کے بولی لے جا. کہا ماں کیا ہے, تو اسی میں تو کعبے کی چابی ہے. نکال کے دیکھا واقعی کعبے کی چابی. کعبے کی چابی پکڑا تو اقبال کی زبان میں بیٹا بولنے لگا, ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. ماں میں تو وہی سے قسم کھا کے آیا تھا, یا تو تیرا سر لاؤں گا یا کعبے کی چابی لاؤں گا. اللہ ماشاء اللہ. اللہ کہنے لگا ماں پھر تم نے دیکھ لی, یہ بھی تو منع کر رہی تھی, ابھی تو منع کر رہی تھی, دیکھ کیوں دی. یہ اٹھاؤ انہیں, یہ تو تمہارا چینل نہیں ہے کیا کوئی؟ چینل والے بڑی توجہ سے سننا ہے, آپ نہیں سننا. چینل والوں کا ڈبل فائدہ, تقریر بھی سننا ہے اور بعد میں چینل بھی آگے سے چلے گا. سبحان اللہ. ماں تو تم منع کر رہی ہے, کون سے بڑھاپے میں نیند زیادہ آتی ہے. لوگ کہتے ہیں کم آتی ہے, میں کہتا ہوں زیادہ آتی ہے. مسجد میں جب سوگا تو بوڑھا آواز ہوگا. اللہ ماں اب تک نہیں تھی, کہاں سے آ گئی؟ کہ میری بیٹی تھی تو پہلے سے, پھر منع کیوں کیا تھا, پھر منع کیوں کیا تھا؟ کہ میری بیٹا یہ بڑا سیکریٹ معاملہ تھا, کعبے کی پرائیویسی کا معاملہ تھا. یہ جب مجھے چابی دی تھی نا تو یہ کہہ کے دی تھی تو بوڑھی سی عورت ہے, تیرے اوپر کوئی شک بھی نہیں کرے گا. ہمیں یہ خطرہ ہے کہ محمد کرما یعنی حملہ کر سکتے ہیں. تو بیٹا جب مجھے چابی دی تھی تو یہ کہہ کے دی تھی جان جائے تو جائے مگر کعبے کی چابی نہیں دینا. کہا ماں تو پھر کیوں دے دی, ابھی تو جان بھی نہیں گئی تھی, جان دے دیتی چابی کیوں دے دی؟ کہا بیٹا میں دیتی نہیں, میں سر کٹا دیتی چابی نہیں دیتی, میں خون بہا دیتی چابی نہیں دیتی, میں جان دے دیتی چابی نہیں دیتی, یہ رائے دے دیتی چابی نہیں دیتی. کہا پھر کیوں دے دی؟ تو ماں کا جواب سنو, تڑپ جاؤ گے. کہا بیٹا دیتی تو نہیں مگر جب مجھے چابی دی تھی تو مکہ کے لوگوں نے کہا تھا چابی رکھ لے, محمد جھوٹا ہے, محمد سچے نہیں ہے. لیکن بیٹا جب میرا دل یہ بولا کہ جو محمد مدینہ میں رہ کے میرے پاس کی چھپی ہوئی چابی دے سکتا ہے تو وہ محمد جھوٹا نہیں, محمد تو سچا ہے. مرحبا مرحبا مرحبا. بیٹا جو مدینے میں رہ کے میرے گھر کی صرف مجھے پتا تھا یا جن لوگوں نے دی تھی انہیں پتا تھا؟ جی جی جی. جب کسی نے بتایا ہی نہیں تو میرے پاس یہ تو لینے کیسے آیا تھا؟ میرے نبی کو پتا تھا. کہنے لگی جو نبی مدینہ میں رہ کے چابی کی خبر رکھتا ہے وہی سچا نبی ہے. سبحان اللہ
सुभान अल्लाह चल चल बेटे ने चाबी ली, बेटा चाबी लेगा, दामन पकड़ लिया, कहाँ जाता, कहने लगा चाबी लेकर, नहीं माँ क्यों नहीं छोड़ती, दामन अपनी चाबी दे दी, कहने लगा मुझे भी, कहने लगी मुझे भी साथ में लेके चल, काबे का दरवाजा बाद में खुलेगा, मैंने कलमा पहले पढ़ाया जाएगा, माशाअल्लाह बाद में खुलेगा, दिल का दरवाजा पहले खुलेगा। जी 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 चाबी भी जा रही है, चाबी वाली भी जा रही है। जी 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 सुभान अल्लाह नबी की बारगाह में पहुंचे हैं, मुस्तफा की बारगाह बात करने लगी, आका दरवाजा बाद में खोलना, मैं महरूम हूँ, मुझे कलमा पढ़ा दें। मेरे नबी ने कलमा पढ़ाया, उस्मान बिन तलहा की माँ ने भी कलमा पढ़ लिया, कलमा पढ़ के दाखिले इस्लाम हो गई। और जब समय आने वाला, जरा ईमान के कानों से सुनना, जरा मोहब्बत के कानों से सुनना, मेरे नबी ने चाबी दे दी, चाबी दे के फरमाया काबा का दरवाजा खोलो, लोगों काबे का दरवाजा खोला गया, काबे का दरवाजा खोलने के बाद में 360 माबूदाने बातिल काबा के अंदर रखे थे। लोगों जरा गौर करो, अभी मक्का के लोग ये अपने हाथों से उन बुतों को निकालते जा रहे हैं, बाहर फेंकते जा रहे हैं, यही मक्का के लोग उन बुतों को निकालते जा रहे हैं, बाहर फेंकते जा रहे हैं। एक जुमला लेके जा रहा हूँ, जरा याद रखना, एक दिन वो भी था, हिजरत की रात अपनी तसव्वुर में लाओ, हिजरत की रात अपने जहन में लाओ, एक दिन वो भी था, इन्हीं मक्का वालों ने इन बुतों की मोहब्बत में मेरे नबी को मक्का से निकाला था, और आज एक दिन वो भी है, इन्हीं लोगों ने मेरे नबी की मोहब्बत में काबा से इन बुतों को निकाल रहे हैं। नबी को निकाला था इन बुतों की मोहब्बत में, और आज नबी की मोहब्बत में बुतों को निकाल रहे हैं। ये इतना इनकलाब आया कैसे? तो ये मेरे नबी का किरदार है जो आज मक्का में इनकलाब जो मक्का में इनकलाब नजर आ रहा है। लोगों, ये इस्लाम तुम तक पहुंचा है, बड़ी मुश्किलों से पहुंचा है, बड़ी मेहनतों से पहुंचा है, बड़ी मेहनत करना पड़ी। किसी ने अपना सर दिया है, किसी ने अपना घर दिया है, किसी ने अपना कुनबा दिया है, किसी ने अपना कबीला दिया है। जैसे में आने वालों, ये फल बिल्कुल हरा भरा तुम्हारे आंगन में है, तुम्हारे सामने है, कुरान मुकम्मल तुम्हारे सामने है, नमाज मुकम्मल तुम्हारे सामने है। मेरे भाई, अमल करने की जरूरत है। लोगों, 5 वक्त की नमाजें पढ़ो, आज कसम खा के उठो मौला, मैदान महशर में जब हम तेरा सामना करेंगे तो हम नमाजी बन के तेरा सामना करेंगे, कुरान के कारी बन के तेरा सामना करेंगे। वो जलसे में आने वाले, आज के बाद कसम खा के उठो, एक वक्त की भी नमाज नहीं छूटेगी। हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह, या ऐसे नहीं उठाओ, दोनों हाथ इंशाअल्लाह। देखो, रात का आखिरी हिस्सा दुआ कबूल होगी। मैं दुआ करूंगा, उठाए रहना, जो हाथ उठाए उसी की दुआ कबूल होगी। या अल्लाह, जितनों ने हाथ उठाए इनकी बीमारियों को दूर कर दे। या अल्लाह, जितनों ने हाथ उठाए हैं इनके घर में जो है रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा दे। या अल्लाह, इनके घर में रहमतें बरसा दे। या अल्लाह, इन्हें मदीने शरीफ की ज़ियारत करा दे। या अल्लाह, इन सबको नमाजी बना दे। आमीन। नीचे करो हाथ। लोगों, जलसा आपका बड़ा कामयाब, बस मेरे पास टाइम बहुत कम था और मैंने 1 घंटा तकरीर करना थी, कर ली। अल्लाह सलामत रखे, आपको नमाजों की तौफीक अता फरमाए, आपको जो है मेरा मौला बरकतें अता फरमाए। कहने सुनने में कोई खता हुई हो तौबा करता हूँ, मेरा मौला माफ फरमाए। इस्लाम जिंदाबाद, कौम मुस्लिम जिंदाबाद।